یکساں سول کوڈ کیا ہے؟ اس وقت ہندوستانی مسلمان عجیب و غریب صورت حال کا سامنا کر رہے ہیں۔ مخالف طاقتیں مسلمانوں کو ہر طرف سے خوفزدہ اور ہراساں کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ان کو مجبور و بے بس کرنے کے لیے پوری چال چل رہی ہے۔ 2024 کے الیکشن میں جیت کے لیے ان کے پاس کوئی مدعا نہیں ملا تو یکساں سول کوڈ کو الیکشن کا موضوع اور ایشو بنا لیا، اور وہ اس پر اگلا الیکشن جیتنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ یکساں سول کوڈ کا معاملہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہاں کے بہت سے ذاتی اور دھرم کے لوگوں کے لیے بھی اس میں پریشانی اور دقت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو جذباتی ہو کر نہیں، بہت دانش مندی اور ذہانت سے اور قانونی چارہ جوئی کے ذریعے اس چیلنج کو قبول کرنا ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ موضوع گرمائے اور ہندو مسلم میں خلیج پیدا ہو، دوریاں بڑھیں، اور اس کا سیدھا فائدہ اگلے انتخاب میں اس کو۔ ہندوستانی مسلمانوں کو یہ شرف اور عزت حاصل ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سرزمین پر قدم رکھنے کا شرف بخشا، خدا کی کتاب کو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیشہ سے وہ اپنے سینے سے لگائے رکھے ہیں، اور صرف یہی نہیں، حوادث و واقعات، طوفان و مشکلات میں اس کی حفاظت کی اور اس کو مٹنے نہیں دیا، بلکہ اپنی محنتوں، مشقتوں اور دیانتوں سے اس میں اضافہ بھی کیا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے ہمیں جو منشور دستور، قانون اور گائیڈ لائن قرآن و حدیث کی روشنی میں پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، ہم اس کو اپنے سینوں سے لگائیں، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک سینوں سے لگائے رکھیں گے اور اس کے خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ آج بھی ہندوستان کے مسلمان بیدار ہیں، ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو چکا ہے کہ وہ اپنی اقتداء اور روایات، اپنے دین و شریعت کے تحفظ کے ساتھ وہ ایک عزت و آبرو کی زندگی گزارے گا، اور وہ اپنے مسلم پرسنل لا میں جس کی بنیادی دینی شریعت ہیں اس میں کسی قسم کی تبدیلی کو ہرگز پسند نہیں کرے گا۔ ہندوستان کی حکومت کو نہیں بلکہ پوری دنیا کی کسی حکومت کو قانون شریعت میں مداخلت کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اس لیے یہ قانون انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا نازل کردہ قانون ہے، یہ امانت ہے، اور مسلمان اس امانت سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اس امانت کو اپنے سینوں میں لگائے ہوئے زندہ رہنا چاہتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھے اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر آخری سانس تک قائم رہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ جنگ عظیم میں حصہ لینے والوں کا مذہب ایک تھا، ان کا قانون، دستور، سول کوڈ بھی تقریباً ایک تھا، لیکن اس کے باوجود آپس میں جو کشاکش، کشمکش اور عذر شروع ہوئی، پھر ایک جنگ عظیم کی صورت اختیار کر لی، لاکھوں جانیں گئی اور آج تک اس کے اثر پڑتے رہے۔ یہ کیسا ہوا؟ جبکہ ان کا مذہب، ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کا اسکول آفتہ ایک تھا، مگر یکساں سول کوڈ اس عظیم جنگ اور عالمی اور فساد کو روک نہ سکا۔ پھر جن کا مذہب الگ، جن کی تہذیب الگ، جن کا کلچر الگ، جن کی روایات الگ، جن سوچنے کی طریقے الگ، جن کی محبت و عقیدت کے پیمانے الگ اور طریقے الگ، ان کو سول کوڈ کیسے مل سکے گا اور باہم مربوط شعر و شکر کر سکے گا؟ اس سچائی کے باوجود، یکساں سول کوڈ کا نعرہ حقائق کو جاننے کے باوجود یہ سمجھا جائے کہ محض سیاسی نعرہ ہے، اس کے پیچھے سازشیں، نظریات و افکار کے لوگ منصوبہ بندی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ یہ ملک ایک ہندو راج والا ملک بن جائے اور یہاں کی جمہوریت رنگا رنگی کا خاتمہ ہو جائے۔ اس لیے اس وقت سب سے زیادہ سنگین مسئلہ مسلمانوں کو درپیش ہے، وہ قانون شریعت مسلم خطرہ صرف مسلم پرسنل لا کا نہیں بلکہ مسلمانوں کے نظام اور ان کو ملی وجود کا خطرہ ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ آزادی کے بعد ہی سے یہ شادثے چل رہی ہیں کہ مسلمانوں کے وجود کو، ان کے ملی شاعر اور عائلی شناخت کو ختم کر دیا جائے اور یہاں ان دلس کی تاریخ دہرائی جائے۔ آپ جانتے ہیں یکساں سول کوڈ جیسا بھی ہو بہرحال غیر شرعی اور غیر اسلامی ہوگا۔ خدا نخواستہ اگر یکساں سول کوڈ کو ڈالا گیا تو مسلمانوں کے معاشرتی زندگی، عائلی نظام بہت الجھنے میں مبتلا ہو جائے گا، اور بہت سے امور اور معاملات میں ہمیں قانون کے ذریعے مجبور کیا جائے گا کہ ہم جائز اور حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیں اور حرام اور ناجائز کو قبول کر لیں۔ ہندوستان کے قانون سازوں کا ذہن مغربی سانچوں میں ڈھلا ہے، اور قانون بناتے وقت ان کے سامنے کسی مغربی ملک، یورپ، امریکہ کا کوئی نہ کوئی قانون رہا کرتا ہے جو اس کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رہے، یکساں سول کوڈ کو پورے طور پر مغربی طرز
اور ساخت کا ہوگا، جس کی ایک مثال ہندو کوڈ ہے۔ اور خدا نخواستہ اس ملک میں یکساں سول کوڈ نافذ ہوگا، حکومت نے یہاں یکساں سول کوڈ بنا دیا تو موجودہ ہندوؤں کو کوڈ یونیفارم سول کوڈ کا نام دے گی، اسے تھوڑی بہت ظاہری تبدیلی کے ساتھ سول کوڈ بنا دیا جائے گا۔ دستور ہند کے دفعہ 25 اور 26 میں بنیادی حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے، لیکن دستور کی دفعہ 44 باب 4 میں یونیفارم سول کوڈ بنانے کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ باب رسم و رواج سے تعلق رکھتا ہے، نہ کہ بنیادی حقوق سے، جن کا تعلق رسم و رواج سے آگے مذہب سے ہے اور پرسنل لا کی بنیادی مذہب سے وابستہ ہے، لہذا ان پر دفعہ 44 کسی طرح اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ البتہ جن لوگوں کا پرسنل لا مذہب سے وابستہ نہ ہو بلکہ ان کا مدار رسم و رواج پر ہو، ان پر دفعہ 44 اثر انداز ہو سکتی ہے۔ یہ حقیقت ہے، کسی بھی شخص کو قانون شریعت کے خلاف آواز بلند کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، کیونکہ نکاح، طلاق، وراثت، ضمانت، خلع وغیرہ یہ شریعت کے وہ قانون ہیں جس میں کسی کو دخل اندازی کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ 1935 میں یہاں کی حکومت نے مسلمانوں کو یہ یقین دلایا تھا کہ جب آزادی کے بعد اقتدار ہاتھ آئے گا تو حکومت پرسنل لا میں ہرگز مداخلت نہیں کرے گی۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے بھی قانون دستور کی سازی کے وقت کہا تھا کہ مسلمانوں کی مرضی کے خلاف مشترکہ سول کوڈ نہیں بنایا جائے گا، لیکن دھیرے دھیرے قول و فعل میں تضاد آنا شروع ہو گیا، اور اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ لوگوں سے مخفی نہیں، اس لیے کہ پورا تانا بانا کسا جا رہا ہے اور مختلف انداز سے اس کو نافذ کرنے کی تیاری چل رہی ہے۔ اس کے فائدے شمار کرائے جا رہے ہیں اور کچھ اپنوں کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ کوڈ کی بنیاد ہندو مذہب کی تعلیمات نہیں بلکہ مغربی نظریات ہیں۔ ہندو کوڈ کی روح سے شادی کے بعد 3 سال تک زوجین میاں بیوی میں علیحدگی کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا، اور دونوں میں سے کوئی اگر علیحدہ ہونا چاہے تو اسے شادی کے بعد کم سے کم 3 سال کا انتظار کرنا ہوگا۔ ہندو کوڈ نے طلاق کا اختیار بھی مردوں سے ختم کر دیا ہے، اور یہ صراحت کی ہے کہ مرد اور عورت میں سے جو بھی علیحدہ ہونا چاہے عدالت میں درخواست دے، عدالت علیحدگی کا مطالبہ کو درست سمجھے گی تو علیحدہ کرا دے گی۔ یہ سسٹم خدا کے بنائے ہوئے قانون سے صاف طور پر متصادم ہے اور اس سے ٹکراتا ہے۔ میں وراثت کے متعلق بھی دفعات موجود ہے، یہ دفعات بھی اسلام کے قانون وراثت سے ٹکراتی ہے۔ ہندو کوڈ نے ماں، بیوی، بیٹا اور بیٹی کو برابر کا درجہ دیا ہے۔ اگر مرنے والے کے 4 وارث موجود ہوں تو جائیداد برابر تقسیم کی جائے گی اور سبھی کو برابر حصہ ملے گا، جبکہ اسلام کا نظام وراثت اس وقت یہ ہوگا کہ ان چاروں کے درجات الگ الگ ہوں گے اور ہر ایک کے حصے کی مقدار بھی الگ الگ ہوگی۔ دونوں کے قوانین کے درمیان جو فرق ہے اس کی یہ چند مثالیں ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ مغرب سے برآمد کیا ہوا یہ ہندو کوڈ مسلم پرسنل لا سے بالکل الگ اور مخالف قانون ہے۔